بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ ہم اپنے کراچی والوں کو، خاص کر کراچی والوں کو آگاہ کریں کہ جو ہم کچرے کے جو ہمارے کوئی چیزیں کھاتے ہیں یا کوئی جو ہے چپس وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے ریپر جو ہے ہم کھڑکیوں سے پھینک دیتے ہیں، گاڑیوں سے پھینک دیتے ہیں، ٹیشو پیپر پھینک دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس میں کوشش یہ کریں کہ ڈسٹ بین کا استعمال کریں اور صفائی کا خود بھی خیال رکھیں۔ دیکھیں جو بلڈنگ کی کھڑکیوں سے باہر جو کچرا آتا ہے، گھروں کے باہر جو کچرا پڑا ہوتا ہے یا جو ایسا کچرا ہے جو ہم اپنی گاڑیوں سے پھینکتے ہیں، یہ کچرا نہ ہی سندھ حکومت پھینکتی ہے، نہ ہی یہ کچرا جو ہے وفاق پھینکتا ہے، یہ ہم پھینکتے ہیں۔ کچھ ہمیں خود بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ہم بدلیں گے تو حکومتوں کو بھی بدلنے کا موقع ملے گا، وہ بھی بدلیں گی۔ ہم میں سے ہی حکومت کے لوگ ہیں، باہر سے نہیں ہیں، اور ہمارے اندر سے یہ نمائندے ہیں۔ ہمیں پہلے بدلنا ہے، اس کے بعد ہمارے حکمران خود بخود بدلتے جائیں گے۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ کرے گا کہ ہم آگے حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ناظرین، کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں۔ آج جو ہم موضوع لائیں وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ویلفیئر ادارے، وہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہو گیا یا کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی عوام میں، تو ہمارے ویلفیئر ادارے جو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آج اپنے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ محمد طاہر انصاری ہیں، جو الخیر ٹرسٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور جو ہے ان کی بڑی خدمات رہی ہے ویلفیئر کے حوالے سے۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں آنے کی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں، اس وقت جو ہمارا جو لاک ڈاؤن کا جو معاملہ تھا اور آپ کی جو الخیر ٹرسٹ ہے، اس میں کیا کردار تھا اور کیا آپ نے خدمات پیش کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخیر ٹرسٹ نے الحمدللہ ہر ڈیزاسٹر میں اور سانحات اور واقعات میں اپنے ریلیف کا بھرپور خدمات انجام دیے ہیں، چاہے وہ کرونا کی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہو، چاہے بارشیں ہو، چاہے خدا نخواستہ سیلاب، آگ وغیرہ، زلزلہ ہو۔ ہر ایک ڈیزاسٹر کی الگ الگ نوعیت ہے اور اس میں الگ الگ خدمات ہیں۔ لاک ڈاؤن کی خدمات الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک جاری ہے، اور اس میں مختلف قسم کی مسائل سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں لوگوں کو ترغیب دینا کہ آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے، کرونا سے کس طرح بچنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو لوگوں پر مشکلات آئی ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو لوگ دیہڑی پہ کام کر رہے تھے، جو لوگ کم تنخواہ پہ کام کر رہے تھے، ان کی دکانیں بند ہو گئی، اس وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے، ان کے بچے اسکول سے خارج ہوئے ہیں۔ اس وقت جب لاک ڈاؤن آیا تھا تو اس وقت آپ نے جو فرسٹ لاک ڈاؤن آیا تھا تو آپ کے جو ویلفیئر ہے اس پہ آپ نے فرسٹ ٹائم جو کام اسٹارٹ کیا وہ کیا کیا تھا؟ راشن بانٹے تھے یا لوگوں کو جو ہے کوئی لفافے دیے تھے؟ کیا کیا تھا فرسٹ ٹائم پہ جو ہم نے وہاں پہ کام کیا؟ سینیٹائزر اور ماسک سے شروع کیا گیا، پھر ان کے بعد جو ہے نا راشن تقسیم کیا گیا، اور راشن تقسیم میں ہمیں یہ مشکل تھی ضرور جو دیگر ڈیزاسٹر سیلاب وغیرہ میں ہمیں نہیں تھی۔ لاک ڈاؤن اور کرونا میں ہمیں یہ مشکل تھی کہ پہلے ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم جہاں پہ 1000 2000 3000 راشن تقسیم کر رہے ہیں تو لوگوں کو جو ہے نا جو ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک سینٹر قائم کر دیتے ہیں، اس کو وہاں بلا لیتے ہیں۔ لیکن کرونا میں ہمارے ساتھ یہ ہو کہ ہم لوگوں کو جمع نہ کر سکا، لہٰذا در در گھر گھر جو ہے نا ہمیں پہنچانا پڑا۔ زیادہ تر کن علاقوں میں آپ کا ویلفیئر کا کام ہوتا ہے؟ پوری ملک میں ہو رہا ہے،
اور خاص کر کے کراچی کے جو مضافات ہے، آپ بلدیہ ٹون سے لے کر پھر اورنگی ٹون، گڈا، منگا پیر اور یہ گگر پاٹک اور کتنی برانچز ہیں آپ کے اس میں؟ جی برانچ تو ہمارے ہیڈ آفس کراچی میں ایک ہی ہے، ہیڈ آفس ہے، لیکن ہم نے ترتیب یوں بنائی ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں، مثال کے طور پر کراچی کی 6 اور بلکہ ابھی تو 7 سمجھ لیجئے ڈسٹرکٹ ہے، ہم نے ایسی حیدرآباد ڈسٹرکٹ، ایسی سندھ، پوری پاکستان کے پکے بلوچستان 80% ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں پہلے سے 3 سے لے کر 14 افراد پر مشتمل کمیٹیاں بنائی۔ زیادہ تر ہماری جو کمیٹیاں کا جو ممبرز ہے وہ والنٹیئر ہے، اور یہ جو ہے نا والنٹیئر ہماری ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر مقام پہ ہمارے کام کر رہے ہیں۔ صرف ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو راشن، سینیٹائزر، فلانا جو چیز وقت کی ضرورت ہے وہ ہم نے فراہم کرنی ہے۔ باقی جو ہے نا ہماری ہر ڈسٹرکٹ میں ہر کمیٹی جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس میں ہمیں یہ سہولت ہے کہ کسی دفتر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا وجہ یہ اگر آپ پاکستان کی پوری ہر ڈسٹرکٹ میں دفتر کھولیں گے تو ایک اس کا کرایہ دینا، اس کے جو ہے بہت ہی وسائل مانگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ والنٹیئر کمیٹی آلریڈی ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر 80% ڈسٹرکٹ میں ہماری والنٹیئر موجود ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس ویلفیئر کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے؟ الخیر ٹرسٹ کو تقریباً 20 سال پورا ہو گئے، یہ 21واں سال جاری ہے، اور 21 سال سے مسلسل یہ کام کر رہے ہیں اور پوری ملک میں کر رہے ہیں۔ کسی علاقے کے تعین، چاہے حمزہ جھیل سے لے کر، چاہے چترال سے لے کر اور آواران تک، اور آواران سے لے کر لورلائی تک، چمن سے لے کر کراچی تک۔ جب زلزلے آئے تھے بالائی علاقوں میں تو کیا آپ کی خدمات تھی اس میں؟ زلزلے تو جب الخیر ٹرسٹ کی ابتدا ہوئی تو شروع میں پہلے جو زلزلہ آیا تھا وہ بالاکوٹ کا تھا۔ بالاکوٹ کے زلزلے میں ہم نے 4.5 مہینے کام کیا، اور وہاں 7 خیمہ بستیوں میں ہم نے مکمل طور پر ریلیف پہنچایا 4.5 مہینے۔ اب ایک خیمہ بستی میں انسانی ضروریات کی جو بھی اشیاء تھی وہ ہم نے فراہم کی۔ 7 خیمہ بستوں کو ہم نے سپورٹ کیا، پھر 4.5 مہینے وہ ہم نے گزارے۔ اس وقت تک ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے جب تک وہ واپسی اپنا مکانات پہ، گھروں پہ نہ چلے جاتے، اور جب واپس جا رہے تھے تب بھی ان کو وہاں کی جو ان کی ضروریات تھی، چاہے خیمے کی ضرورت ہو اور چاہے راشن کی ہو، چاہے چادر، جستی چادر کو ہو، چاہے ان کو شیلٹر کو ہو، پلاسٹک شیٹ کو ہو، جو بھی ضروریات ہو یا گھریلو سامان کو ہو، وہ ان کو دے کر ان کو رخصت کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسرا زلزلہ جو تھا وہ زیارت کا تھا، زیارت بلوچستان کی زیارت کے مقام پہ زلزلہ آیا تھا، اس میں ہم نے تقریباً 2 مہینے ایک کام کیا ہے۔ بالکل، زیارت کے حوالے سے جو ہے نا دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ جو زلزلے آئے اس وقت ان کی کیا خدمات تھی، اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ بات ہو رہی تھی جو ہمارے ویلفیئر کے حوالے سے، اور جو ویلفیئر جتنی بھی اس وقت کراچی میں، پورے ملک میں جہاں جہاں ویلفیئرز کام کر رہی ہیں ان کی خدمات بھی ہیں، اور بہت سی اچھی ویلفیئر ہیں جو لوگوں کی خدمات کرتی ہیں، مخیر حضرات ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس ویلفیئر میں لگے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان ویلفیئر کے کاموں کے اندر اپنی جیبوں سے بھی پیسے جاتے ہیں اور لوگوں کی خدمات وہ کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں، ریئلٹی پہ اترتے ہیں، گراؤنڈ پہ اترتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کتنی پریشانیاں ہیں اور کتنی مصیبتیں ہیں، اور اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے ہمارے پاکستان کی کافی ویلفیئر ہیں جو بڑی ہیلپ کرتی ہیں لوگوں کی۔ بالائی علاقے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ جی سر، تو زیارت کا زلزلہ آیا، زیارت کے زلزلے میں الخیر ٹرسٹ نے 2 مہینے ایک دن کام کیا، اور اتفاق کی بات ہے بالاکوٹ کے زلزلے میں بھی عید الاضحیٰ قربانی کا موسم آیا، اور زیارت کے زلزلے میں بھی قربانی کا موسم آیا، عید کا موقع آیا۔ تو مانسیری میں بھی ہم نے ایک بھرپور انداز میں سینکڑوں قربانیاں ذبح کر کے ان کے گوشت متاثرین میں تقسیم کیا۔ زیارت کے زلزلے میں ہم نے 2 مہینے ایک کام کیا ہے، اور اس میں ہم نے عید کے موقع پر تقریباً 85 گائیں
اور 350 کے قریب بکرے دمبے ہم نے ذبح کیے ہیں. اچھا کتنے افراد ہیں جو اس ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ نے 14 آدمیوں کی کمیٹی تو بنائی ہے، اس کمیٹیوں کے اندر کتنے افراد ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ افراد اگر ہم چاہے اس کو ہم ایکٹیو کرے تو تقریباً یہ 15 سے 16 ہزار افراد تک ہمارے والنٹیئر پہنچ رہے ہیں، جس کو ان کی کوئی سیلری ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی سیلری نہیں، سارے والنٹیئر. اس میں تقریباً 95% جو ہے وہ والنٹیئر ہے. باقی جو ہے نا ڈرائیور، کمپیوٹر آپریٹر اور سیل مین اور یہ فلاں گودام والے، لوڈنگ ان لوڈنگ، وہ الگ ہے. باقی جو کمیٹیوں کے لوگ ہیں وہ ٹوٹلی ہی والنٹیئر ہے، اور چاہے وہ کام کے دوران ہو چاہے اب بھی ہو، وہ کوئی سیلری نہیں لے رہے. اچھا زیارت کے بعد جو ہے نا تیسرا جو الخیر کے رجسٹریشن یا اس کے اوقات کے بعد جو زلزلہ آیا ہے وہ آواران کا ہے. آواران کا زلزلہ 2013 میں آیا، تقریباً یہی ٹائم تھا، 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا، کراچی کے اوپر اللہ کا ایک خصوصی رحمتیں ہیں. اور ہم نے یہاں محسوس کیا تھا اپنے آفس میں کراچی میں آواران کے زلزلے کا. جب ہم نے کہا یہ زلزلہ کہاں ہوا، تو جب تلاش کی تو آواران کا زلزلہ، اس کا مرکز آواران ہوا. آواران میں تقریباً ہم نے 116 دن کام کیا. وہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ پہلا یا دوسرا، سب سے پہلا قافلہ یا دوسرا قافلہ جو تھا وہ الخیر ٹرسٹ کا تھا جو آواران میں پہنچا. اور آواران میں کام بہت ہی مشکل تھی. اس کا وجہ یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ جہاں پہ زلزلہ آیا تھا وہاں کے لوگ گورنمنٹ سے ناراض بھی تھے، تو ہر ایک کلم کلا وہاں پہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی کام کر سکتا تھا نہ کسی. کیا مسائل تھے؟ یہ جو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تنظیم کا وہاں مسائل چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ٹکر رہے، ایک انتخابات نہیں کرنا دیتے ہیں. کوئی بلوچستان کے اپنے اس کی وسائل پہ، اس کی مسائل پہ جو ہے نا احتجاج میں ہے کافی دنوں سے. BLA گورنمنٹ تو ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. نہیں ابھی تو خیر یہ ہے، لیکن یہ 2013 کی بات کروں اس میں زیادہ شدید ترین مخالفت تھی. تو اس میں ہم نے الحمدللہ ان علاقوں میں کام کیا جہاں پہ کوئی اور ادارہ نہیں پہنچ سکتا. اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے براہ راست جو ناراض لوگ تھے یا جن کے سپورٹ تھے اس سے رابطہ کیا گیا کہ ہم آپ کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں، کراچی سے لوگ آئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کے دوست ہے. آپ کے غم اور فکر میں کراچی کے لوگوں نے فکر کیا ہے، آپ کے لیے تو تحائف بھیجے ہیں، یہ راشن بھیجا ہے، یہ خیمے بھیجے ہیں، آپ کھلے آسمان پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ تقریباً 116 دن ہم نے کام کیا. حتیٰ اس میں ایک جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ ایک موضوع پہ کام نہیں ہوتا ہے. خیمے، راشن، کپڑے، بستر، برتن، پانی کے کنویں، بورنگ، اور یا حتیٰ کہ بلوچستان میں ایک اور سسٹم ہے پانی کا، کاریزات کا. اس کاریزات کے سسٹم پہ بھی ہم نے کاریزات بند ہو گئے تھے. وہ پانی کے کنویں میں پانی جا کے بالائی علاقوں سے نیچے پلین علاقوں میں آ رہا ہے، وہ بند ہو گئے تھے. اس میں بھی ہم نے کام کیا، اس کو بحال کیا گیا جو انگریزوں کے دور سے وہ کاریزات بنی ہوئے تھے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے الخیر ٹرسٹ نے الحمدللہ ہر موقع پر پاکستانی عوام کی خدمت کی ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ 2010 11-12 کے سیلابیں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو یا بلوچستان کی نصیرآباد اور جعفر آباد میں ہو. تعلیم کے حوالے سے آپ کے ویلفیئر کی کیا خدمات ہیں؟ تعلیم پہ آ رہا ہوں. تو اس کے سیلاب کے علاوہ جو بڑے ڈیزاسٹر آئے ہیں آپ کی کراچی میں، بڑے واقعات یہ ہوئے کہ کراچی کی بندر روڈ پہ 2009 کے آخر میں ایک واقعہ ہوا. ایک بم لائٹ ہاؤس کے موقع پر ایک بم پھٹا، اس کی احتجاج میں لوگوں نے دکانیں جلائی رد عمل کے طور پر. 600-650 دکانیں جلی تھی. اس میں بہت بڑا نقصانات ہوا. اس میں الخیر ٹرسٹ نے ان لوگوں کا ایک ہنگامی میٹنگ بلایا کہ ان لوگوں کا کیا خدمت کرے. ہمارا تو یہ ہے کہ ہم کسی کو راشن دے وے، خیمہ دے وے، کپڑے دے وے، بستر دے دے یا 5000 روپے دے وے، یہی دے دے. لیکن یہ لوگ تو اس چیز کا محتاج نہیں ہے لیکن ہے پریشان، ان کا کیا خدمت کرے. تو ہماری میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ان کو افرادی قوت کی ضرورت ہے. تو دوسرے دن ہم نے 225 رضاکاروں سے ان لوگوں کو جا کے بندر روڈ میں ہم نے کیمپ قائم کیا گیا اور بڑے بڑے حروف میں لکھ دیا گیا.
اور کہ جن کو جتنی والنٹیئر بندوں کی ضرورت ہے وہ یہاں سے لے کر اب فارم بھر دے اور فلاں دکان پہ اتنی بندوں کی ضرورت ہے، ہم اتنی بندے آپ کو فراہم کریں گے۔ ہم نے تقریباً 28 دن یہاں پہ یہ کام کیا لوگوں کے ساتھ۔ اسنارکل میں ہماری لوگوں نے، ہماری رضاکاروں نے اسنارکل میں چڑھ کر کے تیسری منزل چوتھی منزل پہ جو آگ جلی تھی، دو تین دن وہ آگ جلی تھی اور لوگوں کے گودام جو ہے وہ جل گئے تھے، اس میں اسنارکل میں چڑھ کر وہاں پہ کام کیا۔ تو وہاں سیکورٹی ادارے نہیں تھے کہ آپ کو ویپن دینا پڑا؟ نہیں، فائر بریگیڈ میں شاید وہ وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب تیسری چوتھی منزل میں آگ جلی نا، تو یہ آگ چونکہ حالات ہنگامہ تھا، یہ ہنگامے کی وجہ سے اس کے رد عمل سے بھی لوگ ڈرتے تھے، تو ایک پورا 24 گھنٹے آگ جلتا رہا۔ تو آگ جلنے کے بعد وہاں کے جو سیڑھیاں تھی وہ سیڑھیاں بند ہو گئی، اس میں کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا۔ دوسری منزل میں آگ جل رہی ہے سیڑھیوں میں، تو اوپر آپ تیسری منزل میں کس طرح چڑھو گے؟ نہیں چڑھ سکو گے۔ تو اس لیے اسنارکل کی مدد سے وہاں اوپر آگ جو ہے بجھائی گئی۔ اس میں ہماری رضاکاروں نے اہم کردار ادا کیا، فائر بریگیڈ والے کے ساتھ مل کر کے کھڑکیوں سے اندر گھس کر کے وہاں پہ آگ بجھایا گیا، اور آگ بجھانے کے بعد جو ہے نا وہاں پہ ہم نے جن دکانداروں کی ملبہ جو ہے مال جو بچا ہوا تھا اور جو جلا ہوا تھا ان کو الگ کر کے ان کو صاف مال ٹرانسپورٹ گاڑیاں مہیا کر کے ان کی مرضی کے مطابق ان کے گوداموں پہ پہنچایا گیا۔ 28 دن ہم نے وہاں کام کیا، وہاں کا ملبہ اٹھایا، دکانیں تیار کی گئی اور وہاں سے لوگوں کے سامان دوسرے جگہ شفٹ کیا، یہ ٹوٹل والنٹیئر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو لوگ بولڈن مارکیٹ کی دکانوں میں کام کر رہے تھے، جو غریب تھے دیہڑی پہ مزدوری پہ، وہ ان کو ہم نے ایک مہینے کا راشن دیا ہے، سارے مزدوروں کی لسٹیں بنا کے اس کی دکاندار سے تصدیق کر کے کہ یہ بندہ ہمارے پاس کام کر رہا تھا، تو ان کو راشن دیا گیا 1 مہینے کے، کچھ جو اور نقد سپورٹ ہو سکتے تھے اس کی مالی معاونت کی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک تیسرا فریق متاثر تھا جو مزدوری کر کے یہ ریڑے جو ہے سامان لوڈ کر کے لے جاتے تھے ٹرکوں کے آڑے تک، دوسرے دکان تک، روڈ پہ سوزوکیوں تک، ان کی ٹھیلے اس میں جلے تھے، تو ان لوگوں کا سروے کر کے ان کو ٹھیلے دیا گیا، جو ٹھیلا مال اٹھانے والا ٹھیلے نہیں، وہ کھینچنے والا نہیں۔ آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ جو افرادی قوت پہ آپ نے جو ویپنز دی وہ کس لیے دی؟ جو آپ نے کہا نا ان کو افرادی قوت کی ضرورت تھی، ہنگامی صورتحال تھی۔ ہمارے کام یہ ہے کہ ڈیزاسٹر پہ چاہے فائر بریگیڈ پہنچے یا نہ پہنچے، ہم نے آگ بجھانا ہے، چاہے زلزلے میں کوئی گورنمنٹ پہنچے یا DCEC اور یہ پہنچے یا نہ پہنچے، ہم نے وہاں پہنچ کے ان کی ملبہ اٹھانا ہے، چاہے گورنمنٹ کے خیمے اور وغیرہ پہنچے یا نہ پہنچے، ہم نے وہاں خیمے پہنچانا ہے۔ آپ کی گلشن معمار میں بالکل گلشن معمار کے حوالے سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ اب لاک ڈاؤن تو نہیں ہے، اب ان کی ویلفیئر کیا کام کر رہی ہے، اس پہ کیا ورک ہو رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ویلفیئر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ جس وقت بالائی علاقوں میں ڈیزاسٹر آئے تھے اور پرابلم ہوئے تھے، ان میں خیمے تقسیم کیے، راشن تقسیم کیے اور کافی ان کی خدمات رہی ہے۔ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو اب آنے والا جو وقت ہے اس میں یہ انہوں نے کیا کیا پلاننگ کی اپنے ویلفیئر میں لوگوں کی خدمات کے حوالے سے۔ جی سر۔ آنے والے وقت میں یا جو موجودہ ہمارے کام چل رہا ہے اس میں 3 کام اہم ہیں۔ ویسے اگر چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ ہم آپ کو بتا دیں تو وہ تقریباً 36 ایسے شعبہ جات بن جاتے ہیں جو الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں شادی بیاہ اور غریبوں کا مدد، ماہانہ سپورٹ اور صحت کے موضوع پہ اس لوگوں کا سپورٹ، یہ سارے شامل ہیں۔ لیکن اس وقت 3 جو بڑے بڑے منصوبے ہمارے شروع ہے، وہ ایک تو پانی پہ ہیں۔ پانی تقریباً پوری ملک میں ہم کام کر رہے ہیں، خصوصاً تر اور کراچی میں زیادہ کام کر رہے ہیں، بلوچستان میں، اور پانی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ پانی ایک ایسا وسیع ہماری انسانی ضرورت بھی ہے اور ایک وسیع پروگرام بھی ہے، جس میں 1 گلاس پانی سے، 1 بوتل پانی سے لے کر آپ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں 1 ٹیوب ویل تک، اور اس میں درمیان میں ٹینک آ جاتے ہیں، ٹینکیاں آ جاتے ہیں، پائپ لائن آ جاتے ہیں، بورنگ آ جاتے ہیں، کنواں آ جاتے ہیں،
اس میں مختلف قسم کی خدمات ہیں. ایک تو ہم پانی پہ کام کر رہے ہیں تسلسل کے ساتھ, ابھی جاری ہے اور کر بھی رہے ہیں, کیا بھی ہے اور آئندہ بھی. کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں؟ اور یعنی اس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو پائپ لائن کی ضرورت ہو تو اس میں غریب ایریا ہو, پورے گاؤں ہو, پورا بستی ہو, ہم ان کو پورا بستی میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پائپ لائن کے بارے میں. گورنمنٹ کی پائپ لائن سے وہ منظور شدہ کنیکشن لیتے ہیں لیکن پائپ ان کے پاس مطلب جو کنیکشن لینے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں وہ ان کے پاس اویل نہیں ہے, پائپ وغیرہ وہ آپ دیتے ہیں؟ وہ ہم دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے دیہاتوں میں, خاص کر کے تھر میں یا بلوچستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی اسٹوریج نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ جو ہے نا ڈبوں میں پانی رکھتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے پائپ لائن میں, وہ ایک دن گزر کر کے پھر ایک ہفتہ نہیں ہوتا ہے, تو ان کو ہم ٹینکیاں بنا کے دیتے ہیں. لیکن تیسری مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی ہی نہیں, نہ تو پائپ لائن ہے, اور لوگ آج کے دور میں بھی 2-2, 3-3, 4-4, 5 کلومیٹر سے جو ہے نا پانی گدوں پہ, اونٹوں پہ لاد کے اپنے گھروں میں لاتے ہیں. یہ حالات سندھ کا بھی ہے اور یہ حالات بلوچستان کا بھی ہے. اچھا, وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو زمین کے پانی میں جہاں پہ کنویں کی ضرورت ہو کنواں بنا کے دیتے ہیں, جہاں کنویں سے نہیں ہو بور سسٹم وہاں پہ بنا کے دیتے ہیں, بورنگ لگا کے دیتے ہیں. اور بورنگ میں 1.5 انچ کی بورنگ سے لے کر 6 انچ تک بورنگ, اور اس میں 1,60,000 روپے کی اخراجات سے لے کر 22 لاکھ روپے تک خرچ آتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس علاقے کی نوعیت کو دیکھ کر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, ٹینکس جو آپ دیتے ہو پانی کے استعمال کے, اس لیے بہتر نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں؟ نہیں, ڈیم جو ہے ابھی تک ہم یہ تو نہیں بنائی. ڈیم بیسکلی اس میں گورنمنٹ انوالو ہو جاتے ہیں. جس کام میں گورنمنٹ انوالو ہو جاتے ہیں وہاں ہماری جیسے اداروں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کے ایک اپنا پروگرام ہوتے ہیں, اپنے ترتیب سے بناتے ہیں. ڈیم کے لیے ایک تو زمین چاہیے ہوتی ہے, دوسرا اس ڈیم کے بننے سے کے بعد جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ خدا نخواستہ بہت سارے علاقوں میں ایسا ڈیم بنے ہیں کہ جہاں پانی آیا اور ڈیم بہا کے لے گیا, اور جو روٹین کا پانی بہ رہا تھا اس سے بڑھ کر کے بہا تو اڑوس پڑوس کو جو ہے نا نقصانات پہنچائے. تو ڈیم پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ کا ایشو ہے. ہم ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ٹینکیاں بنا کے دیتے ہیں, اور وہ چھوٹے اور ٹینکیوں کا نوعیت الگ الگ ہوتے ہیں. ہر ایک کے گھر کے الگ ہوتے ہیں اور مولے کا الگ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا پوری ایریا کے لیے الگ ہے. ایریا کے لیے ہمیں اونچی ٹینکی بننا پڑتے ہیں. مولے کے لیے جو ہے درمیان میں بڑی ٹینک بنا کے جس میں 2, 4, 5 ٹینک کر پانی آ جاتے ہیں, جو میگا ٹینکس جو بنتے ہیں, تو اس پہ آپ جو ہے وہ کنیکشن پہ دیتے ہیں اس کو بھرنے کے لیے, یا اس کو مینول طریقے سے بھرا جاتا ہے؟ دونوں سے پائپ لائن کے طریقے سے بھی بھرا جاتا ہے, ہاں ٹینکر کے ذریعے. اور اس کی پائپ لائن جو گورنمنٹ کا پائپ لائن کہیں دور سے گزرا ہو اس سے بھی کنیکشن لا کے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسی ٹینک کے ساتھ جو ہے نا سولر سسٹم لگا کے اس کنویں کا پانی سے بھی اس کو بھر کر کے دیتے ہیں. اچھا, تیسرے ایک قسم کا اور ٹینک ہے, وہ خاص کر کے تھر اور بلوچستان کی گاؤں میں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. چھوٹے ٹینک جو صرف 15-20 ہزار روپے میں بنتے ہیں, وہ ان لوگوں کو گھر میں بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ ٹینک کو جو ہے نا اپنے یوز کر سکے, چاہے گدے پہ پانی لائے, چاہے ٹرالے میں لائے, کسی بھی چیز میں لا کے اس میں ٹینک میں جمع کر کے 15-20 دن وہ استعمال کر رہے ہیں. تو پانی پہ الخیر ٹرسٹ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ایک دوسرے کام پروجیکٹ جو ہمارے ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن پہ 2-3 قسم کے ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جو غریب ہے, ان کے والدین کی ریکویسٹ ہے, ان کی پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, ان کی فیس ہم جمع کر رہے ہیں. ایک سسٹم ہمارے یہ ہے کہ ہم ایک کلاس, ایک ایریا میں ایک کلاس لگاتے ہیں, اس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیتے ہیں, خاص کر کے دیہاتوں میں. اس میں استاد مقرر کر دیتے ہیں. اس سے دینی تعلیم کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے بتاتا ہوں. تو اس میں 35 سے 40 بچے جو ہے ایک کلاس میں آتے ہیں. تو اس بچوں کا وہ جو کلاس کا خرچہ ہے وہ ٹوٹل الخیر ٹرسٹ برداشت کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی زمین حاصل کر لی ہے, اور کراچی میں ہمارے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. اس پہ تقریباً ہماری اندازہ یہ ہے
کہ جو ہم نے اندازہ لگایا 2200 بچے اور بچیاں اس میں تعلیم حاصل کریں گے اور انشاءاللہ یہ ماڈل اسکول ہوگا ماشاءاللہ. اور 2200 بچوں کی ٹوٹلی جو ہے نا وہ بچے ہوں گے جن کی والد یا والدہ دونوں میں سے ایک نہ ہو اور یا وہ انتہائی غریب ہو، ان کو یہ ٹوٹلی تعلیم جو ہے وہ فری ہوگا اور وہ فری ہوگا اور وہ انتہائی انشاءاللہ ایک ماڈل قسم. یہ کہاں بنا رہے ہیں؟ یہ بلدیہ ٹون میں بنے گی، کراچی کس جگہ پہ؟ بلدیہ ٹون، اتحاد ٹون سے آگے سیکٹر 19A میں بنا ہے. سیکٹر 19A میں. جی جی. اچھا، تیسرا اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ابھی خاص کر کے جو کرونا میں لاک ڈاؤن میں جو لوگ متاثر ہوئے، جن کی تنخواہیں بند ہو گئی تھی، جن کی دیہڑیاں بند ہو گئی تھی، جس کے روزگار بند ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے وغیرہ چلا رہے تھے، ان کے بچوں کا یہ مشکل آیا کہ ان کی 2-3 مہینے کا فیس جمع ہو گئے. اور فیس یہ ایک اہم مشکل تھا جس میں ہم نے کام کیا ہے اور مشکل دونوں طرف سے تھا. اسکول فیس لے ہوئے تو ظلم کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں. 3 مہینے سے اسکول بند ہے اور بچے کو فیس مانگ رہے ہیں، اور اگر نہ لے تو اساتذہ اور اسکول متاثر ہو رہا ہے، بلڈنگ کرایہ متاثر ہو رہا ہے، اور بجلی کا فیس جو ہے بجلی کا بجلی کا بل جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. اور اساتذہ وہ طبقہ ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا ہے، تو لہٰذا یہ فیس نہ دے تو اسکول متاثر ہو رہا ہے اور فیس دے تو والدین. درمیانی راستہ آپ نے نکالا. درمیانی راستہ ہم نے یہ اختیار کیا. ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم نے اسکول والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم 50% آپ فیس لے لیں، 50% آپ معاف کر دیں، اور یہی سلسلہ اساتذہ تک چلا. تو الخیر ٹرسٹ نے یہ ترتیب بنائی کہ جن لوگوں کے بچے اسکول سے خارج ہو رہے ہیں فیس کی بنیاد پر، ان کی فیسوں میں ان کی مدد کی گئی ہے، ان کے دوبارہ ان کے بچے جو ہے اسکولوں میں داخل کروائے گئے ہیں. اور اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. وہ متاثرین کا جو سلسلہ ہے کورونا کا، لاک ڈاؤن کا، وہ اسکولوں پہ اب تک متاثرہ حالات چل رہی ہے. تو الخیر ٹرسٹ ایجوکیشن پہ یہاں تک کام کریں، مختلف قسم کے موضوع پہ کام کر رہا ہے، اور یہ خدمات تقریباً یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے جو 2001 سے لے کر ابھی تک یہ 20-21 سال ہوا ہے یہ ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو بلدیہ ٹاؤن میں آپ جو اسکول بنا رہے ہیں، ادارہ بنا رہے ہیں جس پہ بچوں کی تعلیم، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جائے گی، یہ پروجیکٹ کب آپ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً زمین ہمیں مل چکے ہیں اور اس کے وسائل بھی تقریباً کتنی جگہ ہے ٹوٹل؟ یہ تقریباً 1600 گز ہے. 1600 گز ہے، جس پہ آدھا پہ ہم نے بچیوں کا وہ بنانے ہیں اور آدھا پہ بچوں کا بنانے ہیں. دونوں ایک ساتھ چلیں گے اور دونوں میں دونوں شفٹ پہ دونوں تعلیم ہوگی، دینی اور دنیاوی دونوں ہوگی، لیکن اسکول کا وہ زیادہ ہوگی. اسکول بیسکلی اسکول ایجوکیشن زیادہ ہوگی. اور دینی تعلیم آپ کچھ بھی نہیں لیں گے؟ جی، فیس کوئی بھی نہیں لے. جو ایسی قرب و جوار میں جو امیر لوگ ہیں اس کے لیے ہم ایک فیس مقرر کریں گے، لیکن وہ ان کی امیر لوگ جو اپنے مرضی سے دیں گے ان کے بچوں کو داخلہ ملے گا. اور باقی بیسکلی یہ غریبوں کے لیے ہم نے بنائی، یہ پورا پروگرام غریبوں کا ہے. تو اس پہ جو ٹیچرز ہوں گے اس کا پھر سیلری جو ہے وہی ویلفیئر کا ادارہ ہی دے گا؟ جی، وہ ادارہ ہی پے کرے گا. اور ادارے کے ساتھ جو ہے نا وہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں یا اس کے مخیر حضرات ہے یا اس کا ڈونر ہے، وہ ان کا ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے. ادارہ ان کا اخراجات کوئی معمولی اس کا نہیں ہے. ٹیچر ہے، اس کی تنخواہیں ہیں، اس کی بجلی ہے، اس کی صفائی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے اسکول کو تو ایک بلڈنگ کا پورا مینٹیننس کتنا ہوتے ہیں، بہت سارے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماڈل اسکول کی طرز پہ اس کو چلانا ہے. بچوں کو یہ تاثر دینا ہی نہیں ہے کہ یہ خدا نخواستہ میں پری میں اسکول پڑھایا جا رہا ہے اور یا یہ ایک غریبوں کا اسکول ہے، بلکہ یہ ایک معیاری تعلیم اور معیاری بلڈنگ ہوگی. ان کی جو بکس ہوگی، یونیفارم ہوں گے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ کون پیرنٹس خود کریں گے؟ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو 3 کیٹیگری کا ہم رکھیں گے، اس کو جو مدد ہے یا تعاون ہے وہ ہم 3 کیٹیگری میں رکھیں گے. لیول دیکھ کے کریں گے کہ مطلب جو دے سکتا ہے تو وہ دے دے. ایک وہ ہوگا جو جس کی ٹوٹلی اخراجات الخیر ٹرسٹ برداشت کرے، چاہے یونیفارم سے لے کر بلکہ ان کے گھروں میں راشن تک بھی دیں گے. ماشاءاللہ. جو بچے کچرا ڈھونڈتے ہیں، کچرے میں
وہ بچوں کو عمر ضائع ہو رہا ہے، کچرے چنتے ہیں، پھر اس کو گھر میں 2 روپے لے جاتے ہیں، اس بچوں کو ہم لے جا کے تعلیم دیں گے، اور ان بچوں کے جو والدین ہیں جو وہ 200-300 روپے روزانہ اس کو کما کے دیتے ہیں کچرے سے، بڑی افسوس کی بات ہے، یہ ہم نے سروے کیا ہے، یہ بچے جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں صبح سویرے اسکول کے بجائے تھیلے لے کے کچروں پہ گھومتے پھر رہے، وہاں پہ جو ہے نا چیزیں اکٹھی کر کے بیچتے، ان بچوں کو جو ہم نے کچرے سے اٹھا کے اسکول میں داخل کیا ہو، ان کے والدین کو ہم مہینے کے راشن کا انتظام بھی کریں گے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو باہر ہمیں روڈوں پہ دکھتے ہیں، وائپر لے کے گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے یہ پروگرام بنایا؟ ان کے لیے یہ بنائے ہیں، اور ان کے بچے جو چاہے وائپر گاڑیوں کے کام کر رہا ہو، چاہے وہ بچے کچرے چنتا ہو، چاہے وہ بچے کسی دکان اور شاپ گیریج میں کام کر رہا ہو، ان بچوں سے، ان کے والدین کی رضامندی سے ہم ان بچوں کو لے جا کے اس میں داخل کروا رہے ہیں، اور ان کی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کے والدین کے ساتھ ہم راشن کی مد میں، کپڑے کی مد میں اور بستر کی مد میں تعاون کر سکیں ہر مہینے۔ ایک کیٹیگری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ ہے کہ جس کی گھریلو کفالت کا بھی الخیر ٹرسٹ کوشش کریں گے اس کو دیں گے، ایک جس میں یتیم بھی آ گیا، غریب بھی آ گیا۔ دوسرا کیٹیگری وہ ہے کہ بندہ تو یتیم تو نہیں ہے لیکن انتہائی غریب بندہ ہے، اور اس کو خواہش یہ ہے کہ میرے بچہ جو ہے تعلیم حاصل کر سکے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی نوکری ہے، یا ان کا ٹیلا ہے، یا اس کی گدا گاڑی ہے، یا ان کی کچھ بھی چھوٹا موٹا چنچی وغیرہ چل رہا ہے۔ میڈیکل کے حوالے سے اس میں ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ ان کو ہم یہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ تعلیم تو ہم آپ کو فری میں دے دیں گے، لیکن وردی جو ہے نا آپ سپورٹ کریں تاکہ بالکل آپ فری بھی عادی نہ، مطلب بعد میں آپ کی سمجھ گیا کہ جتنے وہ کر سکتا ہے وہ اپنا کر لے، باقی آپ کریں گے، باقی ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، میڈیکل کے حوالے سے؟ میڈیکل کے حوالے سے میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی واقعہ آ جاتا ہے اس پہ ہم پری میڈیکل لگاتے ہیں، جہاں پہ وہ جس وقت تک وہ متاثرین رہتے ہیں۔ ہم نے تر میں پری میڈیکل لگائے ہیں، ہم نے سیلابوں میں پری میڈیکل لگایا، ہم نے زنزلوں میں پری میڈیکل لگایا، جہاں جہاں پہ ہمارے کام ہو رہے تھے وہاں پہ ساتھ میں پری میڈیکل لے رہے تھے۔ یہاں کراچی میں ہیٹ اسٹروک آیا، ہیٹ اسٹروک میں ہم نے پری میڈیکل لگوایا، ہیٹ اسٹروک کے لیے ہم نے کیمپیں لگائے کراچی کی مختلف مقامات پر، جہاں پہ طبی سہولیات بھی دیا گیا، اور گیلا تولیہ ہزاروں کی تعداد میں تولیہ گیلا ٹھنڈے پانی میں رکھ کر کے گیلا کر کے لوگوں میں بانٹے گئے ہیں، اور پانی کا انتظام کروایا گیا مختلف مقامات پر، ڈرم رکھ کر کے، کولر رکھ کر کے، پینے کا الگ اور سر پہ رکھنے کا الگ یہ کیا گیا ہے۔ پری میڈیکل میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غریب لوگ MRI وغیرہ، ایکس رے وغیرہ یا میڈیکل میں کام نہ کر سکے، اپنا افورڈ نہ کر سکے، ان کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بلڈ خون کی بلڈ بینک ہے اس میں الخیر ٹرسٹ مسلسل کام کر رہے ہیں کئی سال سے۔ الخیر ٹرسٹ نے ایک سوسائٹی بنایا الخیر بلڈ ڈونر سوسائٹی کے حوالے سے، جس میں ممبر کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور پھر بوقت ضرورت لوگوں کو خون دیا جاتا ہے۔ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈونر بالکل پری میں ڈونر مہیا کر رہے ہیں، اور جو لیب ٹیسٹ کی جو اخراجات ہیں وہ غریب بندے کے ساتھ تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ بلڈ جو خون ٹیسٹ ہے یا کراس میچنگ کا جو اخراجات ہے وہ لوگ خود برداشت کر رہے ہیں۔ اچھا، مخیّر غزرات ہوتے ہیں جو آپ کے ویلفیئر کو پیسے دیتے ہیں لوگوں کی خدمات کے لیے، لاک ڈاؤن میں تو ایسا معاملہ آیا ہوگا، کچھ ان کے بھی ہاتھ رکے ہوں گے، کیا حالات ہوئے اس وقت؟ یقیناً ایسے حالات آئے ہیں، لیکن میں تو ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، مخیر حضرات کو ایک ہی چیز چاہیے، وہ اعتماد، ویلفیئر کی ایمانداری، اعتماد چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سوات آئی ڈی فیز میں ہم نے کام کیا ہے تقریباً 2.5 مہینے سوات آئی ڈی فیز میں، اور 4 کیمپس ہم نے ریلیف کیمپ بنائے، مردان، نوشہرہ، سوابی، 4 صدہ، جس میں لاکھوں لوگ جو ہے نا اوپر سے براہ راست آپریشن جو ہوا تھا اس میں لوگ آئے، لوگ در بدر ہوئے، خاکسار ہوئے، ان کو
ज़िंदगी की तमाम सहूलियतें अलखैर ट्रस्ट ने फराहम की और हत्ता कि वापस जाने वालों, जब टाइम पूरा हुआ तो वापस जाने वालों को राशन, पनके और खेमे और ये चीज़ें भी दिया गया। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि लोगों को जो है मुखैर हजरात को एतमाद चाहिए, जिसको ये एतमाद हो कि हमारे राशन, हमारी चीज़, हमारे पैसे सही जगह पे लग रहे हैं। तो कराची को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है जो मुल्क के दूसरे हिस्से में ये चीज़ नहीं है, बल्कि अगर है तो लेकिन कराची का उससे बालादस्त है, उस पे बालादस्त है। कराची को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि उनको अगर कराची के आवाम को इत्मीनान दिलाया जाए तो वो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करने देंगे। तो जो मुखैर हजरात, लॉकडाउन में यकीनन कंपनियां बंद हो गई, लेकिन मुखैर हजरात की जज्बे में कोई कमी नहीं आई माशाअल्लाह। और मुखैर हजरात ने यानी हमारी ताकत के मुताबिक जितनी हम तकसीम कर सकते थे हमें उतनी राशन दिया गया, जितनी हम तकसीम कर सकते थे उतनी सैनिटाइज़र हमें दिया गया, जितनी हम तकसीम कर सकते थे उतने हमें मास्क दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि स्वात IDPs का हमने जिक्र किया है, स्वात IDPs में कराची की 2 मुखैर हजरत हैं जो जिसको ना हम इससे पहले जानते थे और ना उसके बाद हमने उससे राबिता किया, न जानता हूँ। सिर्फ ये कहा गया चूंकि वहाँ पे हमारी खिदमत देखी गई तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये सारे जो जितना भी हमसे हो सके IDPs को, चाहे एक घर में 3 बंदे हो या 6 हो या 10, जो जेन्युइन IDPs में शुमार हों, उसको हमने पैसे देना है। सही। मैंने कहा ठीक है, कितने को देना है? तो उन्होंने कहा था कि हमने आप कितने लोगों को जमा कर सकते हैं? हमने बोला हम तो लिस्टें पड़ी हुई है, IDPs एक एक बंदे का नाम मालूम है और अब है कमेटियाँ बनी हुई है, मुनीर का अलग बनी हुई है, बाजोड़ का अलग बनी हुई है, स्वात का अलग बनी है, मलाकंड का अलग बनी हुई है, आप कहें। उन्होंने कहा कि मुझे 1200 अफराद चाहिए मुतासरीन। मैंने कहा ठीक है। हमने स्वाबे में उसका इंतज़ाम करवाया गया, तो उन्होंने थैलों में 3-3 हज़ार रुपये जमा करके 1200 लोगों को, हमने पहले से हमारा तरीक़ाकार यह है कि जब हम किसी को चीज़ देते हैं तो हम टोकन देते हैं उनको, उसका नाम वगैरह एड्रेस लिख करके उस पर एक छोटा सा टोकन देते हैं, वो टोकन वाले पर आते हैं। टोकन देते वक्त तो हम एहतियात करते हैं, लेकिन टोकन लाने वाले के साथ फिर हम तहकीकात नहीं कर रहे जिसको हमारी टोकन जारी हुआ। तो उन्होंने 1200 लोगों को पैसे दिए। फिर हम दोपहर के खाने पे गए, उन्होंने कहा कि अभी मर्दान में तकसीम करना है। हमने कहा कितनी लोगों को? बोला जितना आप बुला सकते हैं। हमने शेरगढ़ की मकाम पे उनको 1400 लोग जमा कर दिए। सारे उनका ये कहना था कि घर में चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मर्द हो, जो पर्द हो हमने उसी को देना है, भले एक घर से 10 बंदे आ जाए। तो 1400 लोगों को हमने जमा कर दिया। शाम हो गई तो उन्होंने कहा था कि अजी साहब कल हमने फिर आना है। फिर हमने कहा, फिर बोला कल आपने और भी लोगों को जमा करना है। मैंने कहा ठीक है। कल ये लोग फिर आए। फिर एक जलाला कैंप था मुतासरीन का, वहाँ पे कैंप बना हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ था। उस कैंप में हमने दूसरा दिन उसको ले गया था। उसके बाद मर्दान के कैंप में वो आया, 250 लोगों को यहाँ पे दिया गया। यानी कराची की मुखैर हजरात, इनकी दिलेरी, इनकी सखावत दुनिया पे मशहूर भी है और हम इसको तस्दीक भी कर रहे हैं और तस्लीम भी कर रहे हैं। दूसरा दिन जब वो ये बंदा जा रहा था तो वो 1.25 करोड़ से ज़ायद पैसे उन्होंने तकसीम किए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पे, कोई आवाम के लिए मैसेज देना चाहें आप? आवाम के लिए मेरी ये मैसेज है कि अपने ताकत के मुताबिक अपने पड़ोस की, अपने रिश्तेदार की, अपने हमसाये की, अपने मौलादार की जो भी ज़रूरत हो, अगर आपसे टोटल पूरा ना हो सके, 1 गिलास पानी हो या 1 रोटी, 1 नवाला हो या 1 किलो दाल हो, अपने पड़ोस की गरीबों का ख्याल रखें। और अगर कोई बड़े पैमाने करना चाहे, अलखैर ट्रस्ट आपके हर किस्म की रहनुमाई करेंगे, चाहे वो गरीबों, यतीमों और बेवाओं की लिस्टें हो, चाहे वो पानी की सतह पे जहाँ पे आप काम करना चाहे वहाँ पे आप रहनुमाई कर सकते हैं। आपका इस प्रोग्राम में आने का कराची टाइम में बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन बड़ी अच्छी बात हुई कि वेलफेयर के हवाले से, चाहे हमारे पड़ोस में हम जहाँ देखें, जहाँ किसी को ज़रूरत है, हम साहिब हैसियत हैं, हम उसकी हेल्प